روایتوں میں تذکرہ ملتا ہے جو بندہ اللہ کے دین کی حصول کے لیے اپنے ملک سے اپنے گھر سے سفر باندھتا ہے، اپنے مکان سے نکلتا ہے، اور جب تک وہ علم کو حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے واپس نہیں آتا ہے، تو حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں، وہ فرشتے کے پروں پر علم دین کو حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے، جب تک وہ واپس لوٹ کر نہیں آتا ہے تو فرشتے اپنے پروں کو بچھا کر رکھتے ہیں۔ اسی حدیث میں یہ بھی تذکرہ ملتا ہے کہ اس علم دین کو حاصل کرنے والے بندے کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ سب اللہ کی مخلوق ہے اور سب اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، بجلی کا کڑکنا بھی اللہ کی حمد کو بیان کرنا ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا جب سورج کی شعاعیں پڑتی ہے، روشنی پڑتی ہے، کہیں کوئی سوراخ ہو کھڑکی میں تو اس کی روشنی پڑتی ہے، اور سورج کی کرنیں اور سورج کی روشنی کے اندر ذرات نظر آتے ہیں جس کو مائکروسکوپ کے ذریعے سے دیکھا جاتا ہے، باریک باریک ذرات فضا میں اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان ذروں کا اڑنا بھی اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرمانبرداری کرنا ہے۔ پوری مخلوق اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ان کی حمد بیان کرنا، ان کی تعریف اللہ کی بیان کرنا، اللہ کی کبریائی بیان کرنا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا، یہ انسانیت کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیسے وہ اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں۔ پہاڑ بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، آسمان بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، سمندر کی موجیں مار رہے ہیں تو وہ بھی اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کر رہے ہیں، دریا کی نہریں بہہ رہی ہیں تو وہ بھی اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کر رہی ہے، زمین اناج اگا رہی ہے تو وہ بھی اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہی ہے۔ انسانیت کو فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، سب چیزیں اللہ کی حمد و اللہ کی فرمانبرداری کر رہی ہے۔ آگ جلانے کا کام کر رہی ہے تو یہ اللہ کے حکم سے کر رہی ہے، اللہ کے فرمانبرداری کا کام کر رہی ہے۔ پانی بجھانے کا کام کر رہا ہے تو یہ اللہ کی فرمانبرداری، اللہ کی اطاعت کر رہا ہے۔ اللہ جب حکم دیں گے آگ کو جلاؤ نہیں، جلانے کا کام بند کر دو، اس نے آگ نے وہ کام بھی کر کے بتایا۔ جب نمرود نے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا تو اللہ نے حکم دیا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، نمرود سمجھ رہا تھا کہ ایسی دہکتی ہوئی آگ کو ہم نے آسمان سے شعلے باتیں کرتے ہوئے ہم نے آگ کو دہکا دیا، اب حضرت ابراہیم کو اٹھائیں گے اور جھولے کے ذریعے سے آگ میں ڈال دیں گے۔ اس نے آگ میں ڈال دیا، حضرت ابراہیم آگ میں گر گئے، جا کر بڑے اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ نمرود نے شہر کے لوگوں کو جمع کیا، گاؤں والوں کو جمع کیا کہ ابراہیم کا جلتا ہوا منظر دیکھ کر شاید وہ لوگ عبرت حاصل کر لیں اور نمرود کی اطاعت و فرمانبرداری کر لیں۔ لیکن حضرت ابراہیم جب آگ میں جا کر گرے تو بڑے اطمینان سے آگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آگ حضرت ابراہیم کو جلا نہیں رہی ہے۔ اللہ نے اس آگ کو حکم دیا تھا قُلْنَا يَا نَارُ، ہم نے کہا اے آگ کونی بردًا وسلامًا علی ابراہیم، اب تک جلاتے آ رہی تھی، قیامت تک تیرا کام جلانا ہے، لیکن اب میں اپنے بندے ابراہیم کے لیے تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ تم ابراہیم کے لیے سلامتی کا ذریعہ بن جانا، ٹھنڈک کا ذریعہ بن جانا۔ حضرت ابراہیم بڑے اطمینان سے آگ میں بیٹھے رہے، لیکن آگ نے حضرت ابراہیم کے بال تک کو نہیں چھوا۔ تو ساری مخلوق اللہ کی فرمانبرداری کر رہی ہے، آگ اللہ کی بات مان رہی ہے، لوہا اللہ کی بات مان رہا ہے، زمین و آسمان اللہ کی بات مان رہے ہیں، دریائے اللہ کی بات مان رہے ہیں، مخلوق اللہ کی بات مان رہی ہے، سب مان رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ میرے بندو، پوری مخلوق میں سب سے افضل میں نے انسان کو بنایا، سب سے افضل میں نے انسان کو بنایا۔ عجیب عجیب قسم کی مخلوق میں نے بنائی، کیسے کیسے جانور اللہ نے بنائے، سمندری جانور عجیب و غریب قسم کے، زمینی جانور عجیب و غریب قسم کے، بڑے بڑے مضبوط ترین جانوروں کو اللہ نے بنایا اور سب کو انسان کا تابع بنایا، انسان کو عقل سے نوازا۔ اس عقل کے ذریعے سے انسان خطرناک ترین درندوں اور پرندوں کو بھی اپنے چنگل میں پھنسا لیتا ہے، پنجرے میں بند کر کے رکھتا ہے، خونخوار سے خونخوار چیتے اور شیر کو بھی انسان بند کر کے رکھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، سب چیزوں پر عبور دیا،
समंदर को चीर कर रास्ता बनाने का हुनर दिया, आसमानों फिजाओं में कमंदे डालकर उड़ने का हुनर इंसानियत को मैंने दिया, और समंदरों के अंदर जाकर हीरे जवाहरात को निकालने का हुनर इंसानियत को दिया, जमीन को चीर कर पेट्रोल निकालने का हुनर मैंने इंसानियत को दिया। अल्लाह फरमाते हैं पूरी मखलूक को मैंने इंसानियत के फायदे के लिए बनाया। कुरान मजीद की आयत मुबारका में अल्लाह फरमाते हैं खलक़ लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ि जमीआ, जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ जमीन में है, सब का सब मैंने इंसानियत के फायदे के लिए बनाया, और सब चीज से इंसान मुतमत्ते हो रहा है, फायदा हासिल कर रहा है। इंसानियत को पता नहीं कि कैसे इंसानियत इन चीजों से फायदा उठा रहा है, इल्म नहीं इंसानियत को। द मैसेज मीडिया के तमाम सोशल चैनलों से जुड़े, जैसे जोश, मौज, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब। द मैसेज मीडिया चैनल, इस चैनल पर आपको मुख्तलिफ उलमाए कराम के लाइव बयानात, नाते, मुशायरे देखने को मिलेंगे। इस चैनल पर आपको मुख्तलिफ उलमाए कराम के अहम और कीमती बयानात देखने को मिलेंगे। इस चैनल पर आपको बहुत सारे अहम और कीमती बयानात की शॉर्ट क्लिप देखने को मिलेगी। इस चैनल पर आपको रोज़ाना नए उन्वान पर 1 मिनट की शॉर्ट क्लिप देखने को मिलेगी। अभी तक इस चैनल से लाखों लोगों ने दीनी बयानात देखे और देख रहे हैं। अगर आप अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो अभी द मैसेज मीडिया के तमाम सोशल चैनलों से जुड़े, जैसे जोश, मौज, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब। दीन की अहम, कीमती और मुस्तनद मालूमात के लिए आज ही द मैसेज मीडिया से जुड़े। अगर आप अपने किसी जलसे या इज्तिमा की मेयारी रिकॉर्डिंग कराना चाहते हैं तो आज ही हमसे रब्त करें 8309475649।